آج آپ نے آفس نہیں جانا؟ اس نے دائم کو ریلیکس بیٹھا دیکھ کر کہا، نہیں آج کچھ گیسٹ نے آنا، آج نہیں جانا، بس آپ اچھے سے تیار رہنا، مجھے آپ کو ملوانا ہے ان سے۔ اوکے۔ طلال بھی آج گھر پہ ہی تھے۔ دوپہر کے وقت عظمیٰ دائم کا پیغام لے آئی۔ بی بی دائم صاحب کہہ رہے نیچے آجائیے، مہمان آگئے ہیں۔ وہ عظمیٰ کی بات بے سہلا کو اس کے ساتھ چال دی۔ بی بی جی، یہ رنگ آپ پہ بڑا ہی کھل رہا ہے۔ پرپل کلر پہنے اس کے رنگت دمک رہی تھی۔ عظمیٰ کی بات پہ وہ مسکرا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آتی آوازیں سن کر قدم ایک پل کو وہی ساکت ہو گئے۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے تو اس کے کان ترس گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے آگے بڑھی، سامنے بیٹھے افراد کو دیکھتے وہ منہ پہ ہاتھ کے آنگوں میں آنسو لیے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ عدن، دیکھو کون آیا ہے۔ دائم کی بات پہ اس نے اس کی جانب دیکھا جو طلال و سارہ کی موجودگی کے باعث سر نفی مہلا کر اسے کچھ نہ کہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عدن میری جان۔ اماں فوراً اس کی طرف آئی، زور سے اماں کے گلے لگتے ہوئے اس کی آنکھیں برس پڑی۔ وہ کتنی دیر بعد آج ان سے ملی تھی۔ اس نے حساب لگانے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ روتے وہ اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ اس نے ان کی بات پہ سہلے آنسو کا بھرنا حلق میں پھنسنے کے باعث منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اپنے بابا سے ملو۔ اماں کے کہنے پر وہ فوراً بابا کے سینے سے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ بابا نے اسے زور سے گلے لگایا، جیسے اس کے پاس ہونے کا یقین کر اتنی دیر بعد آج اسے گلے لگا کر ان کے اندر ٹھنڈک سے اتر گئی تھی۔ بہت مشکل سے نواب عالم نے اپنے آنسو کو واپس اندر اتارا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا۔ اماں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سارہ اسے بیٹھا دیکھا فوراً ایکسکیوز می کہتی اٹھ کر چلے گی۔ عدن کے لیے ان کے دل میں نفرت کسی صورت کام نہیں ہو رہی تھی۔ اماں، گھر میں سب کیسے؟ عبداللہ بھائی، حیدر اور بابے سب کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ عدن بیٹا، اب بابی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، ایزی ہو کے باتیں کرو۔ طلال کی بات پہ فوراً اٹھی، اوکے ڈیڈی، آئیے اماں اوپر چلتے ہیں۔ طلال نے نواب عالم کے ساتھ اپنا پسندیدہ موضوع سیاست شروع کر دیا۔ وہ اماں کو لیے اپنے کمرے میں آتے ہیں۔ اماں نے دوبارہ روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ بالکل ٹھیک ہو اماں۔ آپ کیسی؟ اماں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب جہانگیر نے کیا۔ میں جانتی ہوں میری جان، سب کچھ جانتی ہوں۔ میں روز بابا عبداللہ بھائی کا نمبر ٹرائی کرتی ہوں، ان کی وباہت ہے صاحب کی۔ کیا بتاؤں میں تمہیں، تمہاری گمشدگی کی خبر جو بھی سنتا، دن میں 10 بار ہر کوئی فون کرتا۔ لوگوں کے جتنے منہ اتنی باتیں۔ تنگ آ کر ان دونوں نے اپنے نمبر بند کر دیے۔ اماں، بھائی اور بابا مجھے غلط تو نہیں سمجھ رہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پاگل ہو گئی ہو، کیوں غلط سمجھیں گے؟ وہ سب کچھ پتہ ہے انہیں۔ اماں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ میرا دائم آیا تھا کل ہمارے پاس، تمہارے بابا گجرانوالہ گئے ہوئے تھے، عبداللہ ہی اسے گھر لے کر آیا۔ عبداللہ تو کل ہی آنے والا تھا مگر تمہارے پاپا کا انتظار تھا، وہ رات آئے اور آج ہم تمہارے پاس چلے۔ عبداللہ، حیدر، مہوش، فاطمہ سب کہہ رہے تھے تمہیں ساتھ لے کر آئیں۔ تم خوش تو ہو نا؟ گھر میں سب لوگ کیسے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں، گھر میں سب بہت اچھا ہے۔ تمہاری ساس کیسی ہے؟ دائم تو مجھے بہت اچھا لگا جب سے وہ تمہارا بتا کر آیا تھا۔ مجھے تو تب سے بے چینی تھی کہ کب صبح ہو میں تیرے پاس اڑ کر آ جاؤں۔ وہ لڑکا کیا بلا سا نام تھا اس کا؟ ہاں سالم، وہ بھی بہت اچھا ہے، بڑا شریف سا ہے، جب سے ہم آئے ہیں نظریں جھکا کر ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اماں کی بات میں وہ آنسو پوچھتے ہنس پڑے، وہ صرف مہمانوں کے سامنے اتنا شریف بنتا ہے۔ آپ بالکل پریشان مت ہو، یہاں میں سب بہت اچھے ہیں۔ ہاں طلال بھائی تو واقعی بہت اچھا۔ تمہاری ساس کا کیا نام ہے؟ بڑی نہرے سے والی لگی ہے مجھے۔ نہیں اماں بہت اچھی ہے وہ، تمہیں یہاں پہ خوش دیکھ کر میرے سارے دکھ ختم ہو گئے۔ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی کہ گزرے دن کیسے گزارے ہم نے۔ اماں اسے سینے سے لگا میر عالم کی موت اور جہانگیر کے انجام کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ بہتی آنکھوں سے مکافات عمل کو سنے تھے۔ اماں، آپ تھک گئی ہوں گی، کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیے۔ نہیں، تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے بیٹھی۔ انہوں نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ چومے۔ اچھا میں اب نیچے چلتی ہوں تمہاری ساس کے پاس، تو میں بیٹھی ہی نہیں، تم ایسا کرو اپنے کپڑے رکھ لو، کچھ دن کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ ٹھیک ہے آپ چلے، میں ابھی آئی۔ ان کے جانے کے بعد دائم کمرے میں آیا، وہ ہینگر سے کپڑے نکال کر بیڈ پہ رکھ رہی تھی۔ پھر کیسا لگا سرپرائز؟ اس کی آواز پہ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مڑی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ میرے پاس تھینک یو کہنے کے لیے الفاظ نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ مجھے تھینک یو چاہیے بھی نہیں، میں صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز آئندہ نہ رونا، اٹ ول بی بگ تھینکس فار می۔ اور یہ کہاں کی تیاری ہے؟ اس نے بیڈ پہ پڑے کپڑوں کو دیکھ کر کہا۔ اماں کہہ رہی ہے کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ نو نیور، کل رات کیا وعدہ کیا تھا میرے سے؟
مائی گاڈ، آپ نے مجھ سے اس لیے وعدہ لیا تھا، بالکل، اور اب آپ کہیں نہیں جا رہی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میرا اتنا دل کر ہے سب سے ملنے کو، تو میں خود لے کر جاؤں گا نا آپ کو ملوانے کے لیے، مگر وہاں جا کے رہنا نہیں ہے، یعنی کہ اب میں وہاں جا کے رہ بھی نہیں سکتی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل رہ سکتی ہے، چاہے پورا دن رہنا، میں خود کسی دن آفس جاتے ہوئے چھوڑ آؤں گا اور شام کو آتا ہوا واپس لے آؤں گا، اور کچھ؟ اس نے زچ کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ آپ بہت بڑے چیٹر، آئندہ میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے کپڑے واپس الماری میں پھینکنے شروع کر دیے۔ دائم نے بیچ سے آگے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ آفس سے واپسی پر میں ہر روز آپ کو گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ایک پل کے لیے بھی آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتا، پلیز۔ اس کی گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی میں ادر کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی۔ تو میں کون سا کہیں جا رہی ہوں؟ یہی تو ہوں، اب کی بار۔ اس نے کپڑے آرام سے ہینگر میں لٹکا کر واپس رکھے۔ تبھی عظمیٰ لنچ کا کہنے انہیں بعد میں سیٹ کر لینا، آؤ پہلے لنچ کرتے ہیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ان دونوں کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھا اماں نے دل ہی دل میں نظر اتاری، بے شک وہ ان کی بیٹی کے لیے پرفیکٹ تھا۔ لنچ کے کچھ دیر بعد نواب عالم جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عدنان بیٹا ہمارے ساتھ چلو، اماں نے کہا۔ ہاں، آپ بابی کو ساتھ لے جا رہی ہیں؟ سارم نے لڑکی کو تھا منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں بیٹا، جب سے اس کی شادی ہوئی ایک بار بھی رہنے نہیں آئی۔ آنٹی جی، میرا تو کل کو ان رشتہ لے کر جانا ہے، اگر بابی نہ ہوئی تو کیا فائدہ؟ میں مزید اپنی شادی میں تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر سے اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ گیا۔ آنٹی جی آپ فکر نہیں کریں، میں خود عدن کو لے کر آؤں گا، ایک دو دنوں تک دائم کے کہنے پر انہوں نے مطمئن ہو کر سہلائے۔ عدن کو ہنستے دیکھ کر اماں اور بابا دونوں کے اندر ڈھیر سکون اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جلدی آنا، انہوں نے دائم کی پیشانی چوم کر کہا۔ آنٹی آپ میری شادی میں ضرور آئیے گا، بس اللہ کے کرم سے اسی مہینے میں شادی ہو جانی ہے، بلکہ شادی کروا کے میں خود آپ کے گھر دعوت کھانے آؤں گا۔ بابی آئیں نہ آئیں میں ضرور آؤں گا، کیونکہ پھر تو میں نے انگلینڈ چلے جانا ہے، بس آپ میری جلد سے جلد دعوت کر لینا۔ طلال کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اس کی زبان کو بریک لگا۔ ضرور بیٹا، کیوں نہیں اماں، مجھے گھر پہنچ کے فون کر دیجیے گا، اس نے اماں سے ملتے ہوئے کہا۔ جب تک ان کی کار نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ باہر کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ بس کر بابی، ادھر آ جائیے، اپنی سہیلی کو فون کر کے بتا دے کل کو بریانی ذرا اچھی سے بنائے۔ وہ سالم کی بات پر ہنستے ہوئے اندر آ گئی۔ اگلے روز ناشتے کے فوراً بعد سالم تیار ہو گیا۔ تم لوگ کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ جانا نہیں ہے کہ؟ وہ رست واچ باندھا ان کے سامنے ان سب کے ساتھ بیٹھ کھڑا ہوا۔ تم اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے؟ سسرال والوں کو ناشتہ تو کر لینے دو، ابھی جا کے ہلّا بول دیں گے کیا؟ ٹائم کی بات وہ منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ اچھا علی کو مت بتانا، اچھا ہے وہ آفس چلا جائے گا، پھر ہی جائیں گے ہم۔ خبردار اگر تم نے وہاں جا کے رابی کو کچھ کہا، بہتر میں علی کو کال کر دیتا ہوں۔ تم تو میرے پکے دشمن، آج یہاں نہیں ہے تو اس کی کسر تم پوری کر دو۔ ڈیڈی اب اٹھ بھی جائیے نا، آج تو آپ لوگ ایسے بیٹھے جیسے کوئی کام دھندا ہی نہیں۔ امی آپ بھی اٹھیے، بابی آپ کیوں بیٹھی ہوئی؟ اگر ایک گھنٹے کے اندر اندر سب تیار ہو کے نہ آئے تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی دہائیوں پہ واقعی ایک گھنٹے کے بعد سب تیار تھے۔ دائم بیٹا مرتضیٰ کو فون کر دو، کہیں آفس نہ چلا جائے وہ۔ جی میں نے علی کو کال کر دی ڈیڈی، ویسے اصول کے مطابق تو سامی کو گھر میں رہنا چاہیے، یہ کیوں ہمارے ساتھ جا رہے؟ اس نے سالم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ شٹ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ طلال نے افسوس سے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ خبردار تم رہو گھر پہ، میں اپنا رشتہ لے کر ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ طلال دائم کے مشورے پر عمل کرتے وہ باغ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ او مائی گاڈ، میں نے آج تک تم جتنا بے صبر انسان نہیں دیکھا، سالم، طلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اس لیے ڈیڈی کہ آپ میرے دل کی حالت نہیں جانتے، شادی شادی کا ورد کر کر کے تو میرے دل کا ہی کہانا دھڑکنا ہی بند ہو گیا ہے، یعنی کہ حد ہو گئی، میرے سے چھوٹا موج مستیاں کرتا پھرا اور آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ آپ تو مجھے اس بار بھی سنگل ٹکٹ پہ واپس بھجوا دیتے اگر مجھے خود اپنا خیال نہ تھا۔ اب مجھ پہ تھوڑا سا رحم کریں انکل، مرتضیٰ سے کہیں یہ انگیجمنٹ کے چکر میں پڑنے کے بجائے ہم سیدھا سیدھا نکاح ہی کر لیتے، پھر آپ ہم دونوں کو ایک مہینے کے اندر اندر انگلینڈ بھجوانے کا بندوبست کریں۔ کہیں واقعی میں اس سیمسٹر میں فیل نہ ہو جاؤں۔ اس نے طلال کے آگے ایک اور فرمائش رکھی۔ تو بیٹا تم مجھے پہلے بتا دیتے، ہم مولوی کو بھی ساتھ ہی لے چلتے۔ ہائے ڈیڈی، آپ کی اور میری سوچ کتنی ملتی ہے۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کی بات پہ دائم نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔
ڈیڈی کو زیادہ مسالے لگانے کی ضرورت نہیں، تمہاری اس سڑی ہوئی شکل کو دیکھ کے وہ بیچارے رشتے کی ہمیں بڑھ لے، یہی بہت ہے۔ نکاح کا خواب خیال ذہن سے نکال دے۔ دائم کی بات اس نے فوراً ایک گونسا اس کے بازو میں مارا۔ منہ سیدھا کر کے گاڑی چلا، دوبارہ نہ اب کسی میں مار دینا، اور نہ میں بڑی جوانی میں بغیر شادی کی اوپر پہنچ جاؤں۔ سارا اور عدل مسکراتے ہوئے باپ بیٹوں کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ دائم ذرا سا میں حالت کی گاڑی کی طرف ٹرن لینا۔ کیوں یار، اپنی بہن کو بھی ساتھ ہی لے چلتے ہیں ہم۔ پہلے ممی سے پوچھ لو وہ جائے گی بھی یا نہیں۔ نمبر تو اس نے تمہارا ابھی تک بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ ارے نمبر سے یاد ہے، اس نے شفو کا نمبر بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ ہائے ربا، اب مجھے عظمیٰ سے فون مانگنا پڑے گا۔ اس کی بات پہ سوائے سارا کے سب ہنس ہنس کے دوہرے ہو گئے۔ کیوں اس نے تمہارا نمبر کیوں بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے؟ طلال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بس جلدی کچھ نہ پوچھیے میرے سے، آپ کو کیا پتہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ آج کل تو لوگ دہشت گردی بھی اتر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو دن دہاڑے بندوق دکھا کر گر بدر کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات پہ دائم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اپنی ہنسی چھپانے کو باہر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مرتضیٰ ویلا میں موجود تھے۔ سامنے علی، رابیل، مرتضیٰ اور سلمیٰ بیگم ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ سارم نے رابی کو دیکھتے ہی پتیسی نکالی، جو اسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے عدل کے ساتھ اندر چلی گئی۔ طلال مرتضیٰ کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ علی ان دونوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا۔ خیریت تو ہے، روٹی کے ٹائم ہی تم لوگوں کا قافلہ کیوں ہمارے گھر آ گیا؟ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے نا بیٹا؟ نا، پوری کی پوری دال ہی کالی، بس ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، دائم نے اس سے بھی آہستہ آواز میں کہا۔ دوپہر ہونے تک طلال نے مرتضیٰ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ سارم کو ہول اٹھے تھے، دائم کہیں ڈیڈی بھول تو نہیں گئے، تو یاد کروا دینا۔ دوبارہ دائم نے اس کو دیکھتے مزید سے کہا، یہ علی آج آفس کیوں نہیں گیا؟ اب کی بار اس نے دوسرا دکھرا رویا، کہ تجھے کیا تکلیف ہے؟ خبردار اگر تو نے رابیل کو کچھ کہا، منہ بند کر، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ علی تو آج آفس کیوں نہیں گیا؟ اس نے دائم کا منہ بند کروا کر علی سے پوچھا۔ جانا تو تھا یار، مگر اب تجھے چھوڑ کے تھوڑی جا سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، تو چلا جا، ہم تو رات کا کھانا کھا کے جائیں گے، بے فکر ہو کے جا۔ اچھا پھر میں ایک چکر لگا آتا ہوں، میرے آنے سے پہلے لنچ نہ شروع کرنا، بس میں 1 گھنٹے میں آیا۔ علی کے جاتے اس نے منہ پہ ہاتھ پھیرے، ارد گرد دیکھا، سب اپنی بات میں مگن تھے۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوگا۔ دائم نے فوراً اسے بلایا۔ سامنے، کہاں جا رہے ہو؟ اچھا اچھا، پانی پینے جا رہی ہو، ایک گلاس میرے لیے بھی لے کر آنا۔ زہر نہ لے آؤں میں تمہارے لیے؟ بیٹا تم بیٹھو، میں لا دیتی ہوں۔ سلمیٰ آنٹی فوراً کھڑی ہوئی، نہیں نہیں آپ بیٹھے، میں خود ہی لے آتا ہوں، جلدی لانا، مجھے پیاس لگی ہے۔ دائم کی بات پہ اس سے منہ ہی منہ میں گالوں سے لماتا ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور کچن کی طرف بڑھا۔ رابیل نے اس کے پہ بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ خود ہی اس سے ایک کاؤنٹر کا فاصلہ رکھ کر سلپ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سب باتوں میں بزی تھے، کسی کو تمہارا خیال نہیں، میں نے سوچا میں ہی تمہاری ہیلپ کروا دوں۔ مجھے ضرورت نہیں، تم بھی جاؤ یہاں سے۔ وہ بغیر اس پہ دھیان دیے کیک کے اوپر چاکلیٹ کی طرح لگا رہی تھی۔ تم جاتے کیوں نہیں انگلینڈ؟ کیوں پاکستان میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے؟ ارے میرا دھرنا ناکام نہیں کیا؟ حکام اعلیٰ نے میرے دھرنے کا نوٹس لے لیا اور آج وہ دوسری پارٹی سے مذاکرات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ 100% مثبت نتائج برآمد ہوں۔ اس کی بات پہ رابیل کا منہ کھل گیا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم یہاں پہ میرا رشتہ لے کر آئے ہو، تو تمہارا کیا حال ہے؟ میں یہاں پہ بنٹے کھیلنے آیا ہوں۔ مائی گاڈ، میں بالکل راضی نہیں ہوں۔ انکل کو روکو، وہ ڈیڈی سے کوئی بات نہیں کرے، جاؤ جا کے انہیں بتاؤ۔ ہاں ہاں، میں بتا چکا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں انگلینڈ بھجوانے کا بندوبست کر۔ اس نے سامنے پڑے کیک پہ انگلی لگا کر چاکلیٹ اتاری۔ بدتمیز، ابھی گارنش کر کے ہٹی ہوں میں۔ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے چاکلیٹ کیک پسند ہے، سچ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اس کی بات پر رابعہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کیک اٹھا کے فریج میں رکھا۔ سارم نے فوراً دماغ پہ زور دیا۔ اس وقت کے لیے بھی ایک گانا یاد کیا تھا۔ لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا، آوو سامنے کولوں دے رس کے نہ لنگ ماہیا۔ رابعہ نے ہنسی چھپانے کو منہ بالکل فریج کے اندر کر لیا۔ تب یہ سارم نے ٹیون بدلی۔
ساڑھے کو سونا مکھڑا لکان لی، سجنا نے منہ اگے فریج تان لی، فریج تان لی، فریج تان لی، سجنا نے مکھڑے اگے فریج تان لی۔ اس کے گانے پر رابیل نے بڑی مشکل سے اپنے ٹہکے کا گلا گھونٹا۔ تمہیں اس سے بونڈا گانا نہیں ملا گانے کو؟ کیا ہوا، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کوئی بات نہیں، میں تو اتنے یاد کی ہے، ساری زندگی تمہیں سناتے ہی گزر جائے گی۔ شٹ اپ، مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے ورنہ میں ابھی علی کو بلاتی ہوں۔ لو بلا، تمہیں منائے بغیر تھوڑی جاؤں گا میں، بس اسی ہفتے ہماری شادی ہو جائے گی، پھر ہم نے انگلینڈ بھی جانا ہے، کہیں واقعی اس سیمسٹر میں فیل ہی نہ ہو جاؤں میں۔ کہتے ہوئے اس نے چولہے پر بڑے پتیلے کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا۔ مجھے تمہاری ایک ایک حرکت نظر آ رہی ہے، واپس رکھو اس کو۔ رابی نے فوراً بریانی پہ ڈھکن دیا۔ تم ہو اہل نظر تو تمہیں کیوں نہیں آتا آنکھوں کی گزارش کو سامنے کس لی کا۔ اس کے مدھم لہجے میں چیر پڑنے پہ رابیل کا دل پہلی بار کسی انوکھی تال میں دھڑکا تھا۔ اس نے چہرہ پھیر کے بامشکل لہجے کو سخت بنایا۔ میں نہ بڑی روکھی پھیکی سی لڑکی ہوں۔ اور تھینک گاڈ کوئی ایک تو پلس پوائنٹ ملا، مجھے بیچاری بالکل پسند نہیں۔ یہ شعر تو میں نے دائم کے کہنے میں راستے میں آتے ہوئے حفاظت ماتقدم کے طور پہ اسی کے موبائل سے دیکھ کر یاد کیا تھا۔ اس نے کہا تھا لازمی ضرورت پڑے گی ایک یاد کا لے۔ ہائے کتنا اچھا ہے میرا بھائی۔ اس کے کہنے پہ رابی نے دل کے دھڑکنے پہ لعنت بھیجے فوراً اسٹینڈ پر سے چھری اٹھا لی۔ تمہیں پتہ ہے دائم نے تو شادی کے بعد شعر و شاعری میں PhD کر لی ہے۔ نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہیں ادھر ہی ذبح کر دوں گی۔ وجہ سے چھری لے کر اس کی جانب بڑھی۔ سارم دو ہی چھلانگوں میں کچن سے باہر تھا۔ تمہیں پسند نہیں آیا شعر؟ تم ٹھہرو، میں ابھی اس کے موبائل سے دوسرا یاد کر کے آتا ہوں۔ اب تم راضی ہونا پھر میں ہاں سمجھو۔ وہ چھری لے کر اس کے پیچھے کچن سے باہر نکلی، چھری دے کر بھاگتا ہوا۔ وہ راستے میں آتے دائم سے ٹکرا کے تم غالباً پانی لینے آئے تھے۔ رابی تم نے چھری کیوں اٹھا لی؟ آپ اپنے بھائی کو یہاں سے لے جائے ورنہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ اس نے دائم کے پیچھے کھڑے سالم کو دے کر چھپاتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے، کیا ہونا ہے؟ ذلیل، جو تو نے مجھے شعر یاد کرنے کو کہا تھا وہ میں نے اس کو سنا دیا۔ اب اسے پسند نہیں ہے تو میرا کیا قصور؟ حبیب سلام تو مجھے کوئی کام کا شعر نہیں بتا سکتا تھا کیا؟ اس کی بات پہ دائم ہنستے ہوئے وہیں صوفے پر گر گیا۔ عدن ان کی آوازیں سنتے باہر آ گئی۔ ہائے بابی، میں لٹ کے آج آپ کے شوہر نے میرا رشتہ ہوتے ہوتے رکوا دیا۔ ہائے اب میں کیا منہ دکھاؤں گا خود کو شیشے میں؟ سامی ڈارلنگ تو کیوں نہیں مان لیتا، تیری قسمت میں شادی نہیں۔ اندر آتے علی نے دائم کی بات پہ کہہ لگا، یار اس پہ کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ سامی تو کیوں نہیں مان جاتا؟ تو نے ساری زندگی کنوارا رہنا تمہارے منہ میں ہاک، تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ میں نے سوچا کہیں تم سارا کچھ اکیلے ہی نہ نکل جاؤ، بس اس لیے راستے سے واپس آ گئے۔ رابی لگواؤ کھانا، بھوک لگی ہوئی۔ وہ اس سے کہہ کر ان دونوں کو لیے ڈرائنگ روم میں آئے جہاں طلال مرتضیٰ سے بات کر رہے تھے۔ مرتضیٰ، میں آج تمہارے پاس ایک گزارش لے کر آیا ہوں۔ گزارش کیسی؟ بولو کیا بات ہے؟ آج ہم سالم کے لیے رابیل کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ رابی مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے، میں چاہتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائے، اور ہمیں جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ ان کے بعد وہ مرتضیٰ نے بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکراتے ہوئے اندیا دیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، رابیل آج سے تمہاری بیٹی ہے۔ بہت شکریہ یار۔ طلال کھڑے ہو کر ان کے گلے لگے۔ ڈیڈی کی بات پہ علی نے ایک تھپڑ سالم کی گردن پہ مارا، پھر ہنستے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ یہ مہر لگانی بہت ضروری ہے۔ اس نے ہاتھ پھیر کے گردن سہلائی۔ مرتضیٰ، ایک اور بات ہے، میں جلد از جلد یہ فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سالم کی اسٹڈی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اس جلد بازی پہ مجبور نہ کرتا۔ میں یہ چاہتا ہوں جلد سے جلد نکاح ہو جائے، پھر اسی مہینے ان دونوں کو انگلینڈ بھجوا دوں۔ اتنی جلدی؟ سلمہ نے حیرت سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ پاپی، مجھے رابیل بالکل اپنی بچوں جیسی ہے۔ میں نے کہا نا اگر سالم کی اسٹڈیز کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی آپ لوگوں کو مجبور نہ کرتا۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر پہ تو یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جائے گی، اس لیے ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد یہ فرض ادا ہو جائے۔ طلال کی بات پہ فوراً سالم کے قریب آیا۔ ایسی کون سی آنکھ لگی ہے سیمسٹر پورا کر کے شادی کروا لینا؟ میں کہتا ہوں ابھی رہنے دیتے ہیں، خبر اگر تو نے ٹانگ پھنسائی۔ اللہ اللہ کر کے کوئی راہ نکلی ہے میرا بھائی، نیا مشورہ دے کے اسے نہ بند کروا۔ یہ دیکھ ترس کھا میرے پہ۔ اس نے سب سے نظر بچا کر دائم کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ٹھیک ہے طلال، جیسا تم کہو، رابیل آج سے تمہاری بیٹی ہے۔ مرتضیٰ نے کہا تھینک یو سو مچ، پھر اس مہینے کی کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، یا پھر تم لوگ فائنل کر کے مجھے بتا دینا۔ ڈیڈی کی بات پہ سالم نے شکر ادا کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ پھیرے۔
دائم یاد رکھنا چاہتے ہوئے مسجد میں پیسے ڈال کے جانے ہیں۔ سلمیٰ، رابیل کو بلواؤ۔ سارہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ادن بیٹا جاؤ رابیل کو لے کر آؤ۔ سلمیٰ آنٹی کے کہنے پر وہ فوراً اٹھی آئی۔ جیٹھانی صاحبہ، آپ کی ساس آپ کو یاد کر رہی ہے۔ انہوں نے رابی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ہائے اللہ، انکل نے بات کر لی ڈیڈی سے۔ نہ صرف بات کیا بلکہ اس ماہ کی ڈیٹ بھی فائنل کر رہے ہیں۔ ہائی، یعنی کہ مجھے اسی ماہ اس بدتمیز کے ساتھ رخصت کر دیں گے وہ۔ شرم کرو کچھ، اب تو تھوڑی سی عزت کر لو اس کی۔ کتنا اس بیچارے نے شادی کا شور مچایا ہوا تھا۔ رابیل کی آنکھوں میں سچ مچ کے آنسو آ گئے۔ رابی، کیا ہوا یار؟ سارہ، میں تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ ڈرائنگ روم میں جاتے ہی سارہ نے فوراً اسے خود سے لپٹا کر پیار کے اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کر اسے پہنائے۔ سلمیٰ، آج سے رابیل ہماری امانت ہے۔ سارہ نے سلمیٰ کے گرد بازو پھیلا کر کہا۔ بیٹی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سالم کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ رابیل شرمائی لجائی سی سارہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب سالم کی کھانسی پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، سالم اس کے متوجہ ہوتے ہی ایک آنکھ بند کر لی۔ امی، میں کھانا لگواتی۔ وہ اس کی شوخ نظریوں سے گھبرا کر فوراً اٹھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھا کر طلال نے کچھ دیر بعد اجازت مانگی۔ جاتے ہی جاتے سالم اس کے پاس رکا۔ بس کچھ دن ہیں، پھر گن گن کے بدلے لوں گا تمہارے سے۔ فکر نہ کرو، اپنی چھری ساتھ ہی لاؤں گی میں۔ اسے پھر سے پہلے والی ٹون میں آتا دیکھ کر وہ استغفر اللہ کہہ کر باہر نکلا، جہاں دائم ہارن پہ ہاتھ رکھ کر واپس اٹھانا بھول گیا تھا۔